اب ہاتھ اس طرح اٹھانے ہیں کہ یہ انگوٹھے جو ہیں یہ کانوں کی لو تک لگ جائیں یا کانوں کی لو تک پہنچے، لگے نہ بھی تو کوئی حرج نہیں. جیسے اب چادر ہے وہ کانوں تک نہیں پہنچ رہا تو ٹھیک ہے کانوں تک اٹھا لیے، کانوں کی لو تک. اور انگلیاں بالکل یوں کھینچ تان کر نہیں، نہ یوں بھی نہیں، یوں بھی نہیں، بلکہ یوں اصلی حالت پر ہوں اور کعبے کی طرف ہوں، یوں نہیں، اس طرح. یہ انگلیاں اب یہ کانوں تک پہنچ گئی. اب اللہ اکبر کہنا شروع کریں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے. اللہ اکبر. مدنی منو آپ نے تو یہ جان لیا، لیکن مدنی منیوں کے لیے تھوڑا سا فرق ہے. آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اسلامی بہنیں کندھوں تک اٹھائیں گی اور ان کے ہاتھ چادر سے باہر نہیں آنے چاہیے. دیکھیں یہ دو ہاتھ مدنی منی نے اٹھائے اور دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہوئے ہیں، تو اسی طرح دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہونے چاہیے اسلامی بہنوں کے، اور ہاتھ کندھوں تک اٹھیں گے. اب ہاتھ باندھنے اور فوراً باندھنے، لٹکا کر یا اس طرح کر کے نہیں باندھنے. اب فوراً ہاتھ باندھنے تکبیر کہہ کر، اور اس کا طریقہ یہ کہ چھاتی پر اس طرح ہاتھ باندھیں کہ الٹی ہتھیلی چھاتی کے نیچے رہے اور اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رہے. تو یہ آپ کو مدنی منڈی باندھ کے بتائے گی. اے دیکھیے اس طرح. اب ثنا پڑھیں گے، اعوذ بسم اللہ اور الحمد شریف بھی پڑھی جائے گی. آئے ہم اپنے مدنی منوں کی طرف چلتے ہیں. جو مدنی گلدستے امیر اہل سنت کے ہیں اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں. مدنی منوں اب ہم آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے نا. تو نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وضو کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ لازمی بات ہے کپڑے وغیرہ بھی ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی. تو نماز کے لیے جو نماز سے پہلے ضروری باتیں ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں. تو وہ ہم نے پوری کر لی اور پھر ہم نے نماز کی نیت بھی کرنی ہے. تو اب آپ یہ سمجھے نماز کے لیے آپ آ رہے ہیں تو یہ چادر یہ والی اتار دیجئے، براؤن چادر. جی یہ اتاریں. اچھا مدنی منی آپ کے سر کے بال نظر آ رہے ہیں. سر کے بال مدنی منیوں کے نظر نہیں آنے چاہیے نماز میں. آپ کے ہاتھ کی آستینیں کہاں تک آئیں گی؟ پوری ہوں گی کہ آپ کی آستین بھی پوری ہوں مدنی منیوں کے لیے. پیر بھی آپ کا بالکل ٹخنوں تک آپ کے یوں بالکل چھپے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نماز سے پہلے نماز کی تیاری ہو رہی ہے. اب آپ دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو مدنی منع مدنی منیاں ایک ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے. ان میں فاصلہ ہونا چاہیے. مدنی منیاں پیچھے ہوں، مدنی منع آگے ہوں، یا تو ایسے ہو جائیں یا کم از کم ایک اسلامی بھائی بیچ میں آ جائے، اتنا گیپ ہو. آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں بس. تو اس طرح نماز میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جب بھی پڑھیں گی تو الگ الگ ہوں گی. ٹھیک ہے، اس میں اور بھی مسائل ہیں لیکن جب ہم بڑے ہو جائیں گے وہ مسائل ہمیں آ جائیں گے کس صورت میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ایک موٹی بات آپ کو بیان کی گئی ہے. اچھا جی، اب آپ کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے. ابھی آپ بیٹھی رہیں. اچھا باپو اب ان کو آپ نیت کروائیں نماز کی. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف وقت فجر کا. اللہ اکبر. منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف یہ کہنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے یوں کرنا ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو. آپ بھی کھڑے ہو جائیں. 4 انگل ہوں یا پھر اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. 4 انگل کا فاصلہ رکھے. 4 انگل صحیح ہے. آپ کے بھی پیر کے درمیان اتنا فاصلہ ہو 4 انگل کا. جی تھوڑا سا آپ قبلہ رخ آ جائیں. دیکھیں نماز جب پڑھنی ہے تو کس کی طرف، کہاں رخ کر کے پڑھنا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف کی طرف نا. تو نیت آپ نے کر لی ہے. کیا کی ہے؟ جی آپ کیا نیت کریں گی؟ نیت کرتی ہوں میں نماز کی. نیت کرتی ہوں نماز کی 2 رکعت نماز 2 رکعت نماز فجر فرض فجر فرض
फजर, बस इतनी नियत भी काफी है, ठीक है जी। ٹھیک ہے. अच्छा, अब आपकी 4 उंगलियां हो गई, ये हो गई। अब आप ये बताइए आपकी निगाह कहाँ पर होगी, आंखें कहाँ पर होंगी? सजदे की जगह। सजदा कहाँ करना है? हाथ लगाएं, सजदा इस जगह। हाँ, ये यहाँ पर है सजदा, तो निगाह कहाँ रखनी है आपने? सजदे की जगह। अभी हाथ नहीं बांध रहे आप, निगाह पहले से रखे सजदे की जगह पर। نگاہ کہاں ہوں گی آپ لوگوں کی؟ सजदे की जगह। سجدے کی جگہ پر. یہ نماز کے اندر سجدے کی جگہ پہ رکھتے ہیں، ہم پہلے سے رکھ رہے ہیں تاکہ نماز شروع ہوتے ہی ہماری نگاہ کہاں پر ہو؟ سجدے کی جگہ پر ہو۔ کان کی لو، کان دیکھا آپ نے؟ ہاں، کان کی لو تک ہاتھ اٹھانا۔ پیارے مدنی منو، یہ کان کی لو ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو کان سمجھیں یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے یہ والا حصہ یہ کان کی لو ہے۔ اچھا، یہ جو کان کی لو تک کیوں اٹھانا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہے مدنی منوں کے لیے۔ مدنی منوں کے لیے کیا ہے؟ مدنی منوں کے لیے دوپٹے کے نیچے کندھوں تک ہاتھ اٹھانے۔ دوپٹے کے نیچے سے کر لیں، ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیں کندھے تک۔ کندھا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں تک ہاتھ اٹھانے، یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے، لیکن ہوں گے چادر کے اندر، اسکارف کے اندر، دوپٹے کے اندر۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ میں مدنی منوں میں، مدنی منوں میں یہ فرق ہے۔ آپ نے کہاں تک اٹھانا ہے؟ कान की लो तक, آپ نے کہاں تک اٹھانا ہے؟ कंधे तक। جی ماشاء اللہ۔ جی پیارے مدنی منو، یہ آپ کی سمجھ میں آیا کہ مدنی منع کہاں تک ہاتھ اٹھائیں گے؟ کان کی لو تک، ٹھیک ہے، ہاتھ سیدھے ہوں گے، اور مدنی منیا کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گی، اور وہ بھی چادر کے اندر سے، دوپٹے کے اندر سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انگلیاں آپ کی نارمل چھوڑیں گے، ایسے بھی نہیں ہوگی، ایسے بھی نہیں ہوگی۔ کیسے نہیں ہوگی؟ بالکل نارمل۔ کیسے ہوگی؟ बिल्कुल नॉर्मल, کیسے ہوگے؟ اچھا، ہتھیلیاں اور انگلیوں کا پیٹ، اندر کا حصہ، یہ قبلہ رخ ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ किबला रुख, یہ کر کے دکھائیے آپ۔ جی پیارے مدنی منو، اگر ابھی سے بچپن میں آپ کی نماز صحیح ہوئی، آپ کو پتا ہوگا کہ نارمل ہاتھ کس طرح اٹھانا ہے، کعبۃ اللہ کی جانب ہونا چاہیے اس کا رخ، تو پھر جب بعض بڑے ہو جاتے ہیں نا، ان کے بھی ہاتھ بولتے ہیں ہم بچپن سے اسی طرح ہاتھ اٹھا رہے ہیں، پھر صحیح ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ابھی سے آپ یہ عملی طریقہ دیکھیں اور اسی کے مطابق نماز پڑھیں، اور مدنی منیا بھی توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ سر جو ہے وہ آپ نے جھکا ہوا نہیں رکھنا، سر یوں نہیں جھکا ہوگا، بلکہ سر ابھی سجدے کی جگہ نہیں دیکھنا، دیکھنا تو نہیں، سجدے کی جگہ سر نیچے نہیں جھکے گا، یوں۔ اچھا سر یوں، یہ دیکھیں سجدے کی جگہ نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور نگاہیں کہاں ہوں گی آپ کی؟ نیچے سجدے کی جگہ پر۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔